کوئی چاہتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر میدان کے اندر فتح یاب ہو؟ آمین. زندگی کے ہر میدان کے اندر وہ کامیاب ہو. کوئی نہیں چاہتا کہ وہ ناکام ہو. یا کوئی چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا کہ وہ اپنی لائف کے اندر، اپنی زندگی کے اندر ناکام ہو. ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے، ہر ایک بندہ بشر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی لائف کے اندر کیا ہو جائے؟ کامیاب ہو جائے. کیا ہو جائے جی؟ کامیاب ہو جائے. اور اس کامیابی کو آج ہم سیکھیں گے بائبل مقدس میں سے. آئیے جن کے پاس کلام مقدس موجود ہے سر دیکھیں گے یشوع کی کتاب اور اس کا 7واں باب اور اس کی دوسری آیت سے مطالعہ کریں. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور یشوع نے یرو سے ای کو جو بیت العیل کی مشرق سمت میں بیت آون کی قریب واقع ہے، کچھ لوگ یہ کہہ کر بھیجے کہ جا کر ملک کا حال دریافت کرو. اور ان لوگوں، اب یہ ای جو ہے ایک علاقہ ہے، ایک شہر ہے، اور وہاں پر لوگ بستے ہیں. اور وہاں پر جو لوگ بستے ہیں اس پر چڑھائی کرنے کے لیے خدا نے ان کے کہا ہے کہ تم اس پر چڑھائی کرو اور میں تمہیں کیا کر دوں گا؟ فتح یاب بنا دوں گا. اب خدا ان کے ساتھ ہے. آمین. ان کا خدا ان کے، اور خدا نے ہی ان کو یہ کہا ہے کہ تم جو ہے وہ وہیں پر جاؤ اور چڑھائی کرو، میں تمہیں فتح یابی بخش دوں گا، میں تمہیں فتح یاب کر دوں گا، اور تم اس ملک کے لوگوں کو مار لو گے اور ان پر غالب آ جاؤ گے. اور پھر آگے کیا ہوا؟ پڑھیے گا. اور ان لوگوں نے جا کر ای کا حال طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جس ملک پر چڑھائی کرنی ہوتی تھی اس ملک کے اندر پہلے جاسوس بھیجے جاتے تھے کہ اس ملک کا حال دریافت کریں کہ اس ملک کے اندر، اس شہر کے اندر، اس خطے کے اندر کتنے لوگ ہیں اور ہم نے کتنے لوگوں سے چڑھائی کرنی ہے، ہم نے کتنے گول بنا کر کس پلاننگ کے ساتھ چڑھائی کرنی ہے اور کیسے ہم نے فتح یاب ہونا ہے. اور انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، انہوں نے جاسوس بھیجے. جی آگے پڑھیے گا. اور وہ یشوع کے پاس لوٹے اور اس سے کہا سب لوگ نہ جائیں. اور جو لوگ اس کے پاس لوٹے، جو جاسوس بھیجے گئے تھے ای کو، ای کے شہر کے اندر، ای کے ملک کے اندر، ای کے خطے کے اندر جو لوگ بھیجے گئے تھے، جب وہ واپس آئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ سب لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو بڑی آسان سی جنگ ہے، یہ تو بڑی معمولی سی جنگ ہے، کیونکہ اس ملک کے اندر، اس خطے کے اندر لوگ ہی بڑے تھوڑے ہیں. تو تم کیا کرو؟ یشوع کو کہا کہ تو ایسا کر کہ بنی اسرائیل قوم میں سے کتنے لوگ لے لے؟ فقط 2-3 ہزار مرد. صرف 2 یا 3 ہزار جو ہے وہ جنگی مرد لے لے، تو اسی سے تو جیت جائے گا، اسی سے تو جیت جائے گا، جنگ کرے گا. سو ہوا کیا؟ پڑھیے گا. فقط 2-3 ہزار مرد چڑھ جائیں. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ خدا ان کا خدا ان کے، اور خدا نے ہی کہا ہے کہ تم کیا کرو؟ جنگ کرو، چڑھائی کرو، تم کیا ہو جاؤ گے؟ فتح یاب ہو جاؤ گے. اور اب ایسا ہوا کہ انہوں نے چڑھائی کرنے کی، انہوں نے جنگ کرنے کی تیاری کر لی. پڑھیے بات. اگر 2-3 ہزار مرد چڑھ جائیں اور ای کو مار لیں، سب لوگوں کو وہاں جانے کی تکلیف نہ دے کیونکہ وہ تھوڑے سے ہیں. چنانچہ لوگوں میں سے 3 ہزار مرد کے قریب وہاں چڑھ گئے. 3 ہزار لوگ جو ہیں، 3 ہزار لوگ جو ہیں وہ وہاں پر بھیجے گئے اور 3 ہزار لوگوں نے چڑھائی کی ہے. جی آگے پڑھیے گا. اور ای کے لوگوں کے سامنے سے بھاگ آئے اور ای کے لوگوں نے، اب جو اس ملک کے لوگ تھے، باشندے تھے، جب یہ لوگ ان کو مارنے کو گئے ہیں تو ان لوگوں نے الٹا انہیں پلٹ کر جواب دیا اور انہیں مار کر بھگایا اپنے خطے سے. خدا نے کیا کہا تھا کہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ خدا نے کیا کہا تھا جی؟ تم فتح یاب ہو جاؤ گے، تم چڑھائی کر دو، تم جیت جاؤ گے. لیکن ہوا یہ کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جنگ کرنے گئے ہیں، اور جب وہ جنگ کرنے گئے تو ہوا یہ کہ بجائے اس کے کہ وہ ای کے خطے پر غلبہ پاتے یا وہاں پر فتح یابی حاصل کرتے، وہ وہاں سے خود بھاگنا شروع ہو گئے. اسرائیلی بھاگنا شروع ہو گئے. میرے عزیزو، آج بھی ہم اپنے آپ کو اسرائیلی یا چنا ہوا یا خدا کے برگزیدے لوگ کہتے ہیں، اور کئی بار خدا ہم سے بھی یہ کہتا اور بتاتا ہے کہ تم یہ کام کرو تو یہ ہو جائے گا، لیکن ہوتا نہیں ہے. لیکن ہوتا تو کیا خیال ہے؟ کیا ہمارا خدا جھوٹ بولتا ہے؟ کیا خیال ہے کہ خدا غلط بیانی کرتا ہے؟ خدا غلط بیانی نہیں کرتا، خدا جھوٹ نہیں بولتا. تو پھر یہاں پر اب انہوں نے جنگ کی ہے اور جنگ کرتے ہوئے وہ ہار گئے ہیں. جی آگے بڑھیے بھائی.
اور आई के लोगों ने उनमें से कोई 36 आदमी मार लिए और उनमें से 36 लोगों को कत्ल कर दिया आई के लोगों ने जी। और फाटक के सामने से लेकर शबलीम तक उनको खदेड़ते आए और उतार पर उनको मारा। जी। उन लोगों के दिल पिघल कर अब इसराइली आगे लगके भाग रहे हैं और आई के लोग उनको मार रहे हैं जी। आगे तब यशवा और सब इसराइली बुजुर्गों ने अब सब ने यशवा ने और इसराइली बुजुर्गों ने अपने कपड़े फाड़ लिए, अपने कपड़े चाक कर लिए, क्योंकि ये कोई इसराइल में मामूली बात नहीं थी कि खुदा ने कहा चढ़ाई करो जीत जाओगे और वो हार गई। ये कोई मामूली बात नहीं थी जी। तब यशवा और इसराइली बुजुर्गों ने अपने अपने कपड़े फाड़े और खुदावन के ऐद के संदूक के आगे शाम तक जमीन पर औंधे पड़े रहे और अपने अपने सर पर खाल डाली। और यशवा ने कहा, हाय ऐ मालिक खुदावन, तू हमको उमूरियों के हाथ में हवाला करके हमारा नाश कराने। 10वीं आयत से पढ़ दें। अब वो गिरफ्तारी कर रहे हैं, खुदा के हुजूर मिन्नत कर रहे हैं, खुदा के हुजूर जो है वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमारे साथ ये क्यों हुआ है खुदावन। तो खुदा फिर उनको जवाब देता है, खुदा बोलना शुरू करता है जी। पढ़िएगा 10वीं आयत से। और खुदावन ने यशवा से कहा, उठ खड़ा हो। और खुदावन ने यशवा से कहा, उठ खड़ा हो। तू क्यों इस तरह ऊंधा पड़ा? तू ऊंधे मुंह होकर क्यों पड़ा हुआ है जी? इसराइलियों ने गुनाह किया। इसराइलियों ने क्या किया है? इसराइलियों ने क्या किया है? इसराइलियों ने गुनाह किया है, जिसके सबब से मैंने कहा था कि जीत जाओगे। लेकिन गुनाह के बाइस, गुनाह के सबब से इसराइली क्या हुए हैं? परागंदा हुए हैं, शिकस्त खुर्दा हुए हैं। लेकिन ये सारी कौम ने गुनाह नहीं किया है, सारे इसराइलियों ने गुनाह नहीं किया है जी। भाई पढ़िएगा। और उन्होंने उस ऐद को जिसका मैंने उनको हुक्म दिया तोड़ा। मैंने एक अहद तुमको दिया था, जिस अहद का हुक्म दिया कि इसको मानना, इसे पूरा करना, उस अहद को तुमने क्या कर दिया? तोड़ दिया। और वो अहद क्या था? पढ़िएगा भाई। उन्होंने मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले भी लिया। उन्होंने मखसूस की हुई चीजों में से, यानी कि जो खुदा के लिए मखसूस की हुई चीजें हैं उनमें से क्या किया? कुछ ले भी लिया, कुछ ले भी लिया। आगे। और चोरी भी की। और क्या किया? और चोरी भी की है। और क्या किया जी? क्या किया? मैं चला की तरह उन्होंने क्या किया है? उन्होंने क्या किया है? उन्होंने खुदा के माल में से कुछ ले भी लिया, मखसूस चीजों में से कुछ ले लिया और चोरी भी की है। अब ये खुदा बता रहा है कि तुम हारे क्यों हो, वजह क्या है जी? पढ़िएगा। और रियाकारी भी की। और रियाकारी भी की है, फिर एक्टिंग भी की है। और अपने असबाब में से कुछ ले भी लिया है। और अपने असबाब में से कुछ ले भी लिया है जी। आगे। इसलिए मैं बनी इसराइल अपने दुश्मनों के आगे ठहर नहीं सकते जी। इस सबब से ये जो गुनाह किया गया है, ये जो गुनाह हुआ है, इसके बाइस इसराइली जो थे वो जंग हार गए अपने दुश्मनों के सामने खड़े नहीं रह सके। मेरे अजीजों, आज हम भी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, रूहानी जिंदगी के अंदर, जिस्मानी जिंदगी के अंदर, अपने कामों के ऊपर, अपनी हर एक मामले के अंदर एक जंग लड़ रहे हैं, एक जंग लड़ रहे हैं। हर शख्स कामयाबी की एक जंग लड़ रहा है। वो हर शख्स कामयाब होना चाहता है, कोई तालीमी तौर पर, कोई स्पिरिचुअली तौर पर, रूहानी तौर पर, कोई अपनी शिफा के लिए, कोई अपने मुआवजे के लिए, कोई बदरुओं से लड़ रहा है, कोई दुखों से, कोई तकलीफों से लड़ रहा और छुटकारा पाना चाह रहा है, लेकिन वो उसको मिल नहीं रहा, उसको मिल नहीं रहा। उसको मिल नहीं रहा। बार बार शोर क्यों? उसको मिल नहीं रहा जी। आगे पढ़िएगा भाई। इसलिए बनी इसराइल अपने दुश्मनों के आगे ठहर नहीं सकते जी। वो अपने दुश्मनों के आगे पीठ फेरते हैं जी, क्योंकि वो मलाऊन हो गए। वो मलाऊन हो गए हैं। मैं चाहता हूँ 7वें बाब की पहली आयत पढ़ दें। अब यहाँ पर खुदा ये बता रहा है, ये कह रहा है, अभी उनको वाज़ेह करने लगा है कि कोई एक शख्स ऐसा है जिसने तुमने गुनाह किया है और जिसके गुनाह के बाइस तुम क्या हो गए हो? तुम शिकस्त खुर्दा हो गए हो, तुम जो है वो मलाऊन हो गए हो, तुम लानती हो गए हो जी। आगे बढ़िए।
7वें बाब की पहली है, लेकिन बनी इसराइल ने मखसूस की हुई चीजों में खयानत की। लेकिन बनी इसराइल ने मखसूस की हुई चीजों में क्या किया है? खयानत की। अब खुदा के लिए जो मखसूस किया हुआ था, जो माल खुदा के लिए मखसूस किया हुआ था, उस माल में से क्या किया? पहले इन्होंने एक जंग लड़ी है, उस जंग में इन्होंने बहुत सा माल जो है इनको मिला है उस मुल्क के अंदर, और खुदावन की ताकीद थी कि जो कुछ भी माल वहां से मिले वो खुदावन के घर के लिए हो। आमीन, वो खुदावन के घर के लिए हो। अब जब उन्होंने खुदावन के घर के लिए सब चीजें मखसूस कर दी हैं, तो फिर उसमें से एक शख्स ने कुछ अपने लिए ले लिया है। खुदा की चीजों में से अपने लिए कुछ ले लिया। पढ़िएगा भाई। अकन बिन कर्मी बिन जब्दी बिन जारा ने, जो यहूदा के कबीला का था, जी। उन मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले लिया, सो खुदावन का कहर बनी इसराइल पर भड़का। कुछ मखसूस की हुई चीजों में से अकन नामी एक शख्स है जिसने ये सब कुछ लिया है। क्या नाम है जी? अकन ने ये बनी इसराइल कौम के अंदर गुनाह किया और खुदा की मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले लिया है। अब जब वो सामने आ गया है बंदा, तो फिर यशवा उससे बातचीत करता है। 19वीं आयत से पढ़ेंगे भाई, 19वीं आयत से 7वें की 19। तब यशवा ने अकन से कहा, ऐ मेरे फर्जंद, तब यशवा ने अकन से कहा, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे फर्जंद जी, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ जी, खुदावन इसराइल के खुदा की तमजीद कर जी, और उसके आगे इकरार कर। क्या तूने कैसा किया, क्या क्या किया आपने? इकरार करो आप। यशवा उससे कहता है, आज हमसे भी इकरार करने का कहता है कि हमें भी इकरार करने की जरूरत है। आमीन जी, पढ़िएगा भाई। अब तू मुझे बता दे कि तूने क्या किया है, और मुझसे मत छुपा। और अकन ने यशवा को जवाब दिया, फिल हकीकत मैंने खुदावन इसराइल के खुदा का गुनाह किया। वो मान गया कि मैंने खुदावन इसराइल के खुदा का क्या किया है? गुनाह किया है। मेरे अज़ीज़ों, हमारे पास भी खुदा की मखसूस की हुई चीजें होती है और हम वो मखसूस चीजें अपने इस्तेमाल में लेकर आते हैं। हमारे घरों के अंदर भी मखसूस की हुई चीजें खुदा के लिए होती हैं और वो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। खुदा ने हमें एक अहद दिया है। आमीन। खुदा ने हमें क्या दिया है? एक अहद दिया है, एक कानून दिया है, एक हुक्म दिया है कि हमने उस हुक्म को मानना है। मेरे अज़ीज़ों, हम उस हुक्म को तोड़ते हैं, उस अहद को तोड़ते हैं और फिर रात दिन दुआएं भी करते हैं। अहद को तोड़ने के बाद रात दिन क्या करते हैं? दुआएं भी करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ लिखा है कि उसने पहले खयानत की है खुदा की चीज में, खुदा की मखसूस की चीजों में क्या किया? खयानत की है। फिर उसने चोरी की है और फिर उसने रियाकारी की है। मेरे अज़ीज़ों, हम भी खुदा की मखसूस चीजों में खयानत करके अपने लिए इस्तेमाल करके उसके बाद रियाकारी करते हैं कि जैसे हमने कुछ किया ही नहीं है, जैसे हमने कुछ किया ही नहीं है। और फिर हम ये कहते हैं पासवानों से कि पास्टर साहब समझ नहीं आ रही कि ये हो क्यों रहा है। हम तो अपने घर में इतनी दुआ करते हैं, इतने रोजे रखते हैं। आजकल रोजों का दिन चल रहे तो हर बंदे देना जोश चढ़िया रोजे रखना। क्या रोजे रख लेने से ऐद और कानून को तोड़ देंगे तो माफी हो जाएगी? नहीं होगी मेरे अज़ीज़ों। मेरे अज़ीज़ों, हम भी खुदा की मखसूस की हुई चीजों में खयानत करते हैं। करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? हम खुदा की मखसूस चीजों में खयानत करते हैं। खुदा की मखसूस चीजें, खुदा के लिए मखसूस की हुई चीजें जिनके अंदर उन्होंने खयानत की है। और खयानत करने के बाद हुआ क्या? पढ़िएगा भाई। और ये मुझसे सरजद हुआ कि जब मैंने लूट के माल में बाबल की एक नफीस चादर और हाँ जी, एक नफीस चादर, कीमती चादर और 200 मिस्काल चांदी और 200 मिस्काल चांदी के सिक्के और 50 मिस्काल सोने की एक और 50 मिस्काल की सोने की इट।
سونے دی اٹ کوئی دیکھ لوے تو کی گل دل للچائے گا کہ نہیں, ہے نا؟ دل للچائے گا کہ میں اپنے کول ہی رکھ لا, رب نو نہ دئیے. 200 مسکال اور پھر ایک سونے کی اینٹ اور ایک قیمتی نفیس چادر. جی آگے پڑھیے گا. اور 50 مسکال سونے کی ایک اینٹ دیکھی تو جی. میں نے للچا کر ان کو میرا دل للچایا, میرے دل میں لالچ آئی کہ میں اس مال کو رکھ لوں, میں یہ خدا کو کیوں دوں؟ خدا کے گھر میں تو اور بھی بہت کچھ ہے, خدا کو اس اینٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں رکھ بھی لوں گا تو کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, کوئی پریشانی تھوڑی ہے. جی آگے پڑھیے گا. اور دیکھ وہ میرے ڈیرے میں زمین میں چھپائی ہوئی ہے اور چاندی ان کے نیچے ہے. اب اس نے کیا کیا؟ وہ مال لے کر اس نے اپنے ڈیرے کے اندر کھدائی کی زمین کے اندر اور اس کے اندر گاڑ دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی. میرے عزیزو, یہ وہ مال ہے جو اس کی گواہی دیتا ہے کہ یہ گنہگار ہے. یہ وہ مال ہے جو اس کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ شخص ہے جو گنہگار ہے, یہ شخص ہے جو گنہگار ہے. بارہا جب ہم خدا کے حضور دعا کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی مخصوص کی ہوئی چیزیں ہمارے لیے گواہی دے رہی ہوتی ہیں خدا کے حضور کہ یہ گنہگار ہے, اس نے گناہ کیا ہے, اس نے خیانت کی ہے, اس نے چوری کی ہے اور اس نے پھر کیا کیا ہے؟ اس نے ریاکاری بھی کی ہے. میرے عزیزو, خدا ہمیں بہت سارا مال و ثواب دیتا ہے. آمین. بہت سارا مال و ثواب دیتا ہے. ہاں, ہر مہینے کے اندر ہمیں بہت سارا روپیہ پیسہ دیتا ہے. آمین آمین. بہت سارا روپیہ پیسہ دیتا ہے, لیکن اس بہت سارے روپیہ پیسہ کے اندر خدا نے کچھ مخصوص کیا ہے اور خدا نے کہا ہے کہ یہ حصہ تو تمہارا اور یہ حصہ میرا. کہا ہے کہ نہیں کہا؟ خدا نے اس حصے کو ہماری کمائی کے اندر ٹھہرایا ہے, ہمارے روپے پیسے کے اندر ٹھہرایا ہے. خدا نے اس مخصوص کی ہوئی چیز کو جو ہمارے روپے پیسے کے اندر ہوتی ہے ہم خدا تک یا خدا کے گھر تک نہیں پہنچاتے بلکہ اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں. جب اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں, میں بات کر رہا ہوں 10واں حصہ جو خدا نے اپنے لیے مخصوص کیا ہوا ہے. آمین آمین. کتنے لوگ ہیں جی جو خدا کا 10واں دیتے ہیں؟ ہاتھ دکھائیں, ہاتھ دکھائیں گے, ہاتھ دکھائیں گے. سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے تخیر کہنے ایسی ٹھیک کیوں نہیں ہوتے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری یہ پریشانی جاتی کیوں نہیں ہے, ہماری یہ تکلیف جاتی کیوں نہیں ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری تنخواہ ہمارے ہاتھوں میں آتی ہے, روپیہ 30,000 ہوئے, 3,000 کٹنا پوے تو دل چ لالچ آتی ہے, دل للچاتا ہے, ہائے 3,000 روپے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور اگر کسی کی 1 لاکھ تنخواہ ہوئے انہوں تے ہور دل للچا رہے ہیں, 10,000 روپیے خدا نو دینے. میرے عزیزو, یہ خدا کا حکم ہے, خدا نے مخصوص کیا ہے. ہم خدا کے مال میں سے وہ مال لیتے ہیں اور اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں. بعض کا سارا نہیں لیتے, تھوڑا جا دے دینے اور اپنوں تے تھوڑا جا لینے. تو اس نے کیا کیا؟ اکن نے کیا کیا؟ اکن نے کیا کیا؟ اکن نے بھی یہی کیا, تھوڑا جا رب نو تے تھوڑا اپنے ڈیرے کی زمین دے تھلے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں چلو 10,000 نہیں. ایک بھائی مجھے کل پرسوں ملے تو میری ان سے بات ہو رہی, تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جی آپ خدا کا دیتے ہیں, خدا کو دیتے ہیں؟ بولا جی ہاں جی دیتے ہیں. تنخواہ میری اس طرح 32,000 ہے, 2,000 میرا عباس نے مخصوص کیا ہے. خدا حکم دے رہا ہے 10 کا اور ہم نے حکم بنایا ہے 2,000 کا. کیسی بات ہے؟ مرکز میں لکھا ہوا ہے, مرکز کی انجیل 6 باب کی 6 آیت میں یوں مرقوم ہے کہ لوگوں نے خدا کی راست بازی کو چھوڑ کر اپنی راست بازی قائم کر رکھی ہے, اپنی راست بازی قائم کر رکھی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ جو 1,000 مخصوص کرتے ہیں خدا کے لیے. باویں تنخواہ لاکھ روپیہ ہوئے بھائی جی, باویں تنخواہ 50,000 روپیہ ہوئے, لیکن دے گے کیا؟ یسو 1,000 لے لا نہیں بڑا ہے, یسو 500 لے لا نہیں بڑا ہے. میرے عزیزو, ہم خدا کی مخصوص کی ہوئی چیزوں میں خیانت کر رہے ہیں, ہم خدا کی مخصوص کی ہوئی چیزوں کے اندر چوری کر رہے ہیں, خدا کے مال میں چوری کر رہے ہیں, اس کے مال کو اپنے پاس رکھ رہے ہیں.
خدا کی مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے پاس اپنے استعمال میں لے کے آ رہے ہیں، اور اس کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اور اس کا انجام سب سے پہلے یہ ہوا کہ وہ جنگ ہار گئے ہیں۔ خدا نے کہا تم جنگ جیت جاؤ گے، اور وہ ہار گئے۔ پہلے نمبر پہ یہ کہ ہم دنیا کے ہر معاملے کے اندر ناکام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ صرف لوگ سمجھتے ہیں کہ روزی روزگار کے اوپر ہی اثر پڑتا ہے، صرف اس کام کے وسیلہ سے نہیں، بلکہ اگر آپ نے خدا کا تسمہ اپنے پاس رکھ لیا ہے اور خدا کو نہیں دیا، خدا کا مخصوص کیا ہوا جو خدا نے مخصوص کیا، کسی انسان نے نہیں کیا۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے، بائبل میں لکھا ہوا ہے، کسی انسان نے مخصوص نہیں کیا بلکہ خدا نے مخصوص کیا۔ خدا کا دیا ہوا، خدا کا، اس میں سے جب ہم خدا کو نہیں دیتے جو خدا کا ہے، جو خدا کا دسواں ہے، تو جب نہیں دیتے تو پہلے نمبر پہ یہ کہ ہم اپنی زندگیوں کے ہر معاملے کے اندر شکست کا سامنا کرتے ہیں، شکست خوردہ ہوتے ہیں۔ صرف روزی روزگار کی تنگی نہیں ہوتی، بلکہ بیماری اور پریشانی، دکھ اور تکلیف چاروں طرف سے ہمیں گھیرتا ہے۔ ٹینشنیں اور پریشانیاں آتی ہیں، مشکلیں اور مصیبتیں آتی ہیں، اور پھر ان میں سے نکلنے کا راہ بھی تیار نہیں ہوتا۔ بعض اوقات پھر لوگ کہتے ہیں اے جی ساڈے تے آزمائش ہے۔ اگر آزمائش ہے تو پھر بائبل میں لکھا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے لیے اس آزمائش میں سے نکلنے کی راہ بھی تیار کر دیتا ہے، نکلنے کی راہ بھی تیار کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ شخص خدا کے ساتھ وفادار ہو، بشرطے کہ اس نے خدا کی چیزوں میں، مخصوص کی ہوئی چیزوں میں خیانت نہ کی ہو، چوری نہ کی ہو، وہ چور نہ ہو۔ میرے عزیزو، ہم خدا کے حصے سے جب چراتے ہیں تو پھر ہم ایکچوئل میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہم چور ہیں۔ ہم خدا کے حضور چوری کر رہے ہیں۔ رب دے مال دی کو چوری کر سکتا بلا؟ ایسی کر رہے ہیں، ہے نا؟ ہے کیا نہیں کرتے؟ کہ نہیں کرتے؟ بھائی خدا کا جب ہم رکھ رہے ہیں اپنے پاس تو پھر خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس نے کیا کی؟ جس نے خدا کا مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے پاس رکھ لیا، اپنے استعمال میں لے لیا، وہ خدا کی نظر میں چور ہے۔ اور جہاں بندہ چور ہوئے انہوں برکت ملتی ہے کہ سزا ملتی ہے جی؟ بھائی چور ہوئے، چوری کر لے، کسی کی گڈی چوری کر لے، انہوں کی ہوئے گا؟ انہوں بلا کے جدو گڈی دے دے گا واپس یا نہیں دے، وہ پڑیا جاوے تے کی خیال ہے 50,000 کی گڈی لے گیا تو 10,000 کولوں دیں گے، لے بھائی تو اور کم چک کے رکھ۔ کیا کریں گے ویسا؟ یا انہوں کھاپڑی دیا گے شاباش پتر بڑا چنگا کام کیتا ہے، کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ میرے عزیزو، خدا بھی جب ہم خدا کی نظر میں چور ہو جائیں گے یا چور بن جائیں گے تو خدا بھی کبھی ہمارے لیے کھاپڑی کا کام نہیں کرے گا، خدا بھی ہمارے لیے برکت دینے کا کام نہیں کرے گا، بلکہ چور کو برکت نہیں بلکہ سزا ملے گی، اور خدا ہمارے لیے سزا کے دروازے اپنے حضور سے کھول دے گا۔ بدروما ہونا تو لڑ لئی دا ہے، بیماریاں ہونے دو کو تکلیف ہونے تو لڑ لئی دا ہے، رب دے نال لڑ نہیں سکتا بندہ، کیونکہ کوئی دوسرا خدا نہیں جو زندہ خدا سے چھڑا سکتا۔ آمین۔ میرے عزیزو، جب ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم خدا کا دیا ہوا جس میں سے خدا کو واپس دینا ہے وہ نہیں دیتے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پڑھیے گا بھائی، میں چاہتا ہوں اس کے انجام پر بھی تھوڑا سا غور کریں جی۔ پس یشوع نے قاصد بھیجے اور وہ اس ڈیرے کو دوڑے گئے، اور کیا دیکھا کہ وہ اس کے ڈیرے میں چھپائی ہوئی ہے اور چاندی ان کے نیچے 25ویں آیت سے پڑھ دیں، 25ویں آیت سے، 25ویں آیت سے۔ اور یشوع نے کہا کہ تو نے ہم کو کیوں دکھ دیا؟ جی۔ خداوند آج کے دن تجھے دکھ دے گا۔ یشوع نے کہا کہ تو نے ہم کو کیوں دکھ دیا؟ یشوع دے گھر دا خزانہ سی، ہے جی؟ یشوع دی کوٹری دا مال چوری کر لیا سی، بلکہ اس نے خدا کا چوری کیا، خدا کے مال میں ڈنڈی ماری ہے، خدا کے مال میں سے لے رکھا ہے، اور خدا کا مال اس نے لے رکھا اور وہ سامنے نہیں آ رہا، بتا نہیں رہا۔ اور پھر یشوع نے کہا، یہ تو خدا نے اسے بتایا، اس نے کہا کہ فلاں فلاں شخص جڑا نا، وہ بندہ جڑا نا، وہ چور ہے تواڈے دے وچ، انہیں میرے مال دے وچوں چوری کیتی ہے، انہوں پکڑ لو۔ اس کا نام جب آیا تو خدا نے بتایا، وہ بندہ خود نہیں سامنے آیا۔ میرے عزیزو، آج بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم کلام سنتے جاتے ہیں، سنتے جاتے ہیں، سنتے جاتے ہیں، اچھے اچھے میسیجز سنتے ہیں، اس کے باوجود ہم سامنے نہیں آتے کہ ہاں جی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے،
ہاں جی مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، اور جب ہم سامنے نہیں آتے، جب ہم یہ کہتے نہیں ہیں کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے جو ہے اس کام کو درست کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ پڑھیے گا بھائی۔ تب سب اسرائیلیوں نے اسے سنسار کیا، اور تب سب اسرائیلیوں نے اسے کیا کیا؟ سنسار کیا۔ سنسار کرنا پتہ کیا ہوتا ہے؟ پتہ کیا ہوتا ہے؟ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا جا کنکر، چھوٹا جا پتھر جے کسی نے وجے مزہ آندا ہے؟ مزہ آندا ہے؟ کی ہوندا ہے؟ تے جے اتنے وڈے وڈے پتھر پین پھر مزہ آئے گا؟ پھر کی ہوئے گا؟ ہے جی، پھر تو بندہ جانوں مر جائے گا نا۔ سنسار کرنا اسے ہی کہتے ہیں، اتنے بڑے پتھر جو ہے اسے مارتے تھے۔ اسرائیلیوں نے پتھر مارے ہیں میرے عزیزو، ہماری طرف بھی پھر پتھر ہی آتے ہیں جو ہمارے لیے تکلیفوں کا سبب بن کر آتے ہیں، ہمارے لیے بیماریوں کا سبب بن کر آتے ہیں، ہمارے لیے بد رواؤں کا سبب بن کے آتے ہیں۔ ہماری طرف وہ پتھر آتے ہیں، اور جب وہ پتھر آتے ہیں تو ہم ان کو روک نہیں پاتے، پھر ان پتھروں کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں اذیت ملتی ہے۔ بعض اوقات کسی کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات کبھی کسی کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی بن جاتی ہے، اور وہ سب کچھ جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہمارے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ ہم نے خدا کے مال میں ڈنڈی ماری ہوتی ہے، خدا کے مال کے اندر خدا کی مخصوص کی ہوئی چیز کو، خدا کے مخصوص کیے ہوئے روپے پیسے کو اپنی ذات اقدس کے لیے استعمال کیا ہوتا ہے، جس کے باعث ہمیں برکتوں سے محرومیاں لینی پڑتی ہیں۔ برکتیں ہوتی ہیں اور ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں اور وہ جاتی رہتی ہیں، برکتوں کی جگہ لعنت آنا شروع ہو جاتی ہے، برکتوں کی جگہ سے سلامتی کی جگہ بیماری آنا شروع ہو جاتی ہے، روگ دکھ تکلیف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے خدا کے مال کے اندر خیانت کی ہے۔ جو خدا کا بنتا ہے وہ خدا کو نہیں دیتے، اس کے اندر چوری کرتے ہیں، اور ہم اس سے بڑی معمولی سی بات سمجھتے ہیں، اس سے بڑی معمولی سی بات سمجھتے ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا، اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن میرے عزیزوں، جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کے روپے پیسے کا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا روپیہ پیسہ جو ہے مختلف طریقے سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی گھر میں کوئی نقصان ہو جانا، کبھی گھر میں بیماری کا آ جانا، کبھی گھر میں کوئی مرگ ہو جانا۔ اس گناہ کے سبب سے موت بھی آتی ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ 10واں خدا کا نہیں دیتا، دے یقینی نہ دیتی رب نو، تو خیر کوئی گل نہیں، کوئی کہنا کہ رب نے مار دینا۔ یہاں پر موت آئی ہے، پڑھیے بھائی۔ اور انہوں نے ان کو آگ میں جلایا، اور ان کو کیا کیا؟ آگ میں جلایا ہے۔ نہ صرف اس کو بلکہ اس کے خاندان کو آگ میں جلایا ہے۔ میرے عزیزو، جب کسی کو آگ میں جلایا جائے کیا خیال ہے کہ وہ زندہ بچ جائے گا؟ زندہ بچ جائے گا؟ اتنے بڑے پتھر پین سر دے وچ لگے، کسی اور جگہ لگے، بندہ بچ جائے گا؟ بندہ بچ جائے گا؟ نہیں بچے گا۔ پھر کیا ہوا؟ پڑھیے آگے۔ اور ان کو پتھروں سے مارا، اور انہوں نے اس کے اوپر پتھروں کا ایک پتھر مار کے انہوں نے اتنے پتھراں دا ڈھیر لا دیتا، پتھراں دے وچ انہوں نے دفن کیتا ہے جی، جو آج تک قائم ہے، جو آج تک قائم ہے۔ اب بڑا ڈھیر لگا دیا اس کے اوپر، تو کیا خیال ہے کہ اتنے زیادہ وزن اور اتنے پتھروں کے نیچے وہ زندہ رہے گا؟ وہ مر جائے گا۔ میرے عزیزو، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، اور وہ ہمارے لیے موت کا سبب بھی بن جائیں گی۔ یہ خدا کا کلام کہتا ہے۔ اگر ہم خدا کے مال میں خیانت کریں گے، اگر خدا کے مال میں سے اپنے پاس ہی رکھ چھوڑیں گے، خدا کا مال خدا کو نہیں دیں گے، خدا کے گھر نہیں لائیں گے، تو پھر میرے عزیزو، ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیاوی طور پر بھی جنگ ہار جائیں گے، اور روحانی طور پر بھی جنگ ہار جائیں گے۔ پھر آپ کی دعائیں کی ہوئی اور کرائی ہوئی کوئی معنی نہیں رکھیں گی۔ پھر چاہے قدم کتنا بڑا ہو، چاہے آپ کی دعائیں کتنی زیادہ ہوں، آپ کے روزے کتنے زیادہ ہوں، اگر ہم چور ہیں تو پھر چور کو سزا ملے گی، نہ کہ اسے برکت ملے گی۔ آئیے ہم اپنے سر کو جھکاتے اور اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور چند لمحات کے لیے اپنے آپ پر غور کریں گے۔